چلیں میں وہ آپ پھر ویٹ کیجئے کیونکہ ایک جماعت احمدیہ کا شخص ہے وہ میں اس کو لے رہا ہوں، ناصر نام ہے، آپ نے بات کرنی ہے امتیاز بھی ان سے؟ خلیفہ بھائی ہمارے پاس نا عصر کا ٹائم کم ہے، آپ انشاءاللہ ان سے بات کے میں نماز پڑھ لیتا، آپ بات کر لیں۔ چلے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ان سے۔ میرے سوالات سن لیجیے گا بھائی۔ جی میں کر لیتا ہوں۔ جی یوزر بھائی ایک منٹ کے لیے رکیے گا۔ جی ناصر صاحب آپ کال ڈال رہے تھے کافی دیر سے، خلیفہ صاحب آپ سے تو بات نہیں کرنی تھی، امتیاز صاحب جس بات پہ لگے ہوئے ہیں اس کا جواب دینا تھا مجھے کہ امتیاز صاحب رمضان کا مہینہ ہے اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ادھر کہ مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا۔ بھائی ٹھہر جائیں، او بھائی ٹھہر تو جائیں نا، ٹھہر تو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نماز آپ کے سوال کو فیس کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم اتنا میرے پاس ہے۔ اب ذرا سنیے گا ذرا، اب لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ میرا سوال یہ ہے، جو آدمی دوسری قوموں کو اسلام کی دعوت دے وہ ان قوموں کے بزرگوں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی زبان ہے، ایسے تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ سخت الفاظ بھی ہو میں آپ سکتے کو ہیں۔ مثال دیتا ہوں نا یار، سن لینا، آپ نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا، دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے حوالہ بھی دکھا دیا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کو کیا ہوا تھا، انجیل نازل ہو رہی تھی، کنجری سے تیل ملوا رہا تھا، آپ نے بتانا ہے کہ یہ زبان اچھی ہے؟ بالکل، وہ جو ہے ان کے حوالے لکھے ہوئے ہیں جو مرزا صاحب نے بات کی ہے، اور چلیں بس ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ ابھی خلیفہ بھائی وزیر اس پہ میں نے خود ان کو اتار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے نا کہ مسیح کنجری سے تیل ملوا رہا تھا، کہتے ہیں بالکل یہ زبان اچھی ہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے اخلاقیات کے پیمانے یہ ایک نہیں ہے۔ جی خلیفہ بھائی آپ آگے چلیں، ان سے بس اتنی بات ہی کافی ہے۔ میں بولوں بھائی؟ یوزر بھائی آپ خلیفہ بھائی سے بات کریں گے، امتیاز بھائی نماز مجھے یہ پوچھنا تھا خلیفہ بھائی، میں یہاں پہ ایک مناظرے میں گیا ہوں تو وہاں پہ کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب حرامی ہیں اور یہ ناجائز اولاد ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد جو تھی وہ اسماعیل تھی جن سے سارے عرب و مسلمان آئے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہ اس کے 13-14 سال کے بعد اسحاق پیدا ہوتا ہے، آئزیک جو تھا وہ بھی سارا کا بیٹا تھا، سارا کی وائف تھی، ہاجرہ جو تھی وہ لونڈی تھی، ان کی نوکرانی تھی۔ سارے نے کہا مجھے بچہ چاہیے، اس کے ساتھ تم سو، تو کچھ عرصہ انہوں نے اس کے ساتھ گزارا، اسماعیل پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ نہیں، آپ کہاں سے، کی جوڑ ہو، آپ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہ پڑھ نہیں رہا ہوں میں، شکاگو میں ہوں جناب۔ نہیں پیارے بھائی، آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں حوالہ، یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے آپ کو ہیں؟ تاریخ بتا رہا ہوں، یہ بات تو سچ ہے نا کہ ہاجرہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پیارے دوست، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو یوزر سے پکاروں، کیا نام سے، کس نام سے یوزر ہی پکاروں؟ پکارے بہتر ہے۔ اچھا یوزر بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جو ڈیکورم ہے نا کوشچن آنسرز کا، وہ زیادہ تر جماعت احمدیہ سے ریلیٹڈ سوال چل رہے ہیں، تو اگر تو اس سے پہلے کی گفتگو، جی آپ کیا ہیں؟ ذاتی رائے جو ہے میری ان کی فیور میں، ان کے ساتھ زیادتی آپ ہو کی رہی ہے۔ تحقیق، اوکے نو پرابلم۔ تو ہم اس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو کہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بہتر ہوگی، جو آپ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہے نا بھائی، بہت اہم سوال نہیں احمدی مسلمان نہیں ہیں، وہ پوری دنیا میں ان کو کہیں پر بھی مسلمان نہیں سمجھا جاتا، اور ان کو بالکل نہ سمجھے، یہ لوگ نہ سمجھے، اس سے کیا پڑتے ہیں؟ نہیں وہ ہے نہیں مسلمان، خلیفہ صاحب بہت سارے سب سے زیادہ تیز خلیفہ صاحب اسی جماعت میں سے ہے لیکن تقیہ کر رہا ہے، اسی جماعت میں سے اور یورپ میں بول نہیں پا رہا ہے بیچارہ، اسی جماعت۔ کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں خود ہی بول پڑیں گے، کوئی بات نہیں، یہ ان سے گفتگو چلے گی بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ کسی کو افینڈ نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا ہے۔ اب آج سنیے میری بات سنیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم کسی کو کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ احمدیوں کو کافر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وہ ایک جواز بتائیں گے مجھے؟ کافر کیوں کہنا چاہیے؟ آپ کافر کیوں کہنا چاہیے یا کافر نہیں کہنا چاہیے؟ بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو کافر؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ بھائی آپ باہر سے دیکھو گے، باہر والے دیکھتے ہیں کہ مسلم نان مسلم، جب آپ مسلم ہو جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو، دیوبندی ہو، احمدی ہو، بریلوی ہو، کہ کئی شاخیں اس میں یار۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر، یہ اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟
اور یہ اسلام کوئی بھی، یہ اسلام کا فرقہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مانتا. آپ ملیشیا، انڈونیشیا، یار امریکہ، یورپ، جہاں پر بھی مسلمان ہیں یہ تمام کئی وہ ہیں پیغمبر. یہ کون سا مذہب ہے کہ ایک ہی آگے خاتم النبی کہہ دیا بھائی؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی رسول ہے تو ٹھیک ہے، مان لو. اچھا میرے بھائی آغا بات خان سنیں، کیوں مان لیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ حضرت کیوں نہیں علی کے مانتے؟ سنت چلے آ رہے ہیں، وہ مانو. نہیں آپ نے کیوں نہیں مانا مرزا غلام احمد کو نبی ابھی تک؟ مجھے جو آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں ان کو مانا؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں. ہاں تو مانے پھر آپ، اس کا مطلب ہے آپ پھر احمدی ہیں. احمدی کھل کے نہیں کہیں نا ہوئے. پھر اس بات کو. ہاں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہا ہے کہ اسے اللہ نے یہ بات بتائی ہے. نہیں، اسے اللہ نے یہ بات سنیں بھائی، بات تو سنیں بھائی، بات تو اللہ سنیں صرف بھائی یہودیوں کے پوری. پاس گیا ہے، کسی کے پاس نہیں. یوزر بھائی بات تو سنیں ایک منٹ ہاں یار، کیا ہو گیا؟ بات تو سنیے. ہاں آپ بات ہی نہیں سن رہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو کافر کہا ہوا ہے. مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ جس تک میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہے. یہ مرزا قادیانی کو اس کے خدا نے یہ بات بتائی ہے. اور مرزا قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی جو اس کی روحانی خزانہ جلد نمبر 22 میں چھپی ہے اس کے اندر یہ بات برملا لکھی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، مرزا قادیانی صاحب تو آپ کو تب تک مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کو نہ مان لیں، تو آپ ان کو کیسے مسلمان مان رہے ہیں؟ اس کا جواب دیتے مجھے. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تینوں کتابوں کا ایک ہی خدا ہے، یہودی، کرسچن اور اسلام. دیکھیں یوزر صاحب بھائی یار یہ یوزر پہلے صاحب یہ اسلام نہیں میں آپ تھا، کو پھر وارن کر رہا ہوں، پہلے یہ اسلام نہیں تھا، میں آپ یہ کو پھر محمد وارن کر رہا تھا بھائی. ہوں، میں آپ کو پھر وارن کر رہا ہوں بولیے کہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے نا پیارے بھائی، آپ اچھا اس کا اچھا جواب دیں مجھے، بولیے کیونکہ پھر ہی گفتگو ہو سکے گی نا. آپ یک طرفہ بات کرتے چلے جائیں گے، کیا فائدہ میری جان اس سے؟ سوری کوئی میں فائدہ معافی چاہتا ہوں. نہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ان کو مان لینا چاہیے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہم ان کو مسلمان کیوں سمجھے؟ یہ تو الجھا ہوا رہے گا ہمیشہ. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ ان کو سمجھائیں نا. ہم تو الحمدللہ 3 بلین ہیں، 1.8 بلین سے بڑھ کے ہم مسلمان ہیں. ہم لوگ نہیں ان کو مانتے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی وہی کہتے ہیں کہ رسول آتے رہیں گے اور آنے چاہیے. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں نا. بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا یار. یہ کیا غلط کہہ 1400 رہے ہیں سال نا پہلے کہ آپ نے یار، ارے جب بھی اسکول لگے گا ٹیچر تو ہوگا نا بھائی. شیخ صاحب وہ غلط کہہ کیسے رہے ہیں. اسکول پڑھ سکتے ہو یار؟ شیخ صاحب وہ غلط کہہ رہے حضور ہیں. پاک آئے، اچھا حضور پاک جو تھے وہ خود ان پڑھ تھے یار، وہ آگے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کیا بات ہوئی یار؟ بھائی نبی چھوڑ رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں لکھا ہے نا، نبی نہیں آئے گا، قرآن میں یہ لکھا ہے نا. ارے بھائی سنو تو صحیح، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، لکھا ہوا ہے قرآن میں. رسول اللہ آ گئے. اب آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کو مسئلہ ہے قرآن سے. 25 قرآن تو میں جانتا ہوں یار. نہیں آپ غلط بات کر رہے آپ پوچھیں کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ نہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ تو. بائبل کا حوالہ قرآن کو محرف مان رہے ہیں. آپ بات مجھ سے مانیے. اچھا مجھے ایک بات ایک منٹ یوزر صاحب، ایک منٹ تھوڑا سا خلیفہ بھائی مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیں آپ. میں یوزر بھائی دیتا ہوں، اس سے پہلے یہ اپنا ایک منٹ رک جائیں، آپ تھوڑا توقف کر لیں. جی مفتی صاحب. یوزر صاحب کے اکثر جو فالوور اور فالوئنگ لسٹ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ملحدین ہے اور قادیانی ہے. باقی مسلمانوں میں سے اللہ ماشاء اللہ کو 3-4 ہوں گے. بقایا جو ہے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ میں سے نہیں ہوں یا میں قادیانی نہیں ہوں، تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ قادیانی بٹ ملحد یا اس طرح ہے. چلے وہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا یوزر صاحب، آپ خدا کو مانتے ہیں کہ بالکل الحمدللہ یس. اوکے، آپ قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں؟ اچھا اب اس کے لیے مجھے آپ کو کچھ کہنا پڑے گا، صرف 30 سیکنڈ سنیں. اگر آج سے نہیں پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ پہلے سے دیکھیں سر، کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے نا آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں. یا تو آپ کہیں میں مانتا ہوں یا میں نہیں مانتا. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر اس کی آپ تفصیل دیں، کیونکہ اگر آپ مانتے ہیں تو وہ تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جی 30 سیکنڈ دیجیے مجھے، اس کے بعد جی 30 سیکنڈ میں آپ کو دیتا ہوں، پورے 30 سیکنڈ میں دیتا ہوں آپ. دیکھیے آج سے 3300 سال پہلے جب توریت موسیٰ کو دی گئی، وہاں 3 ملین لوگ تھے. خدا اس کو دینے جا رہا تھا، موسیٰ نے کہا کہ لوگ مجھ پہ یقین نہیں کریں گے، آپ کو آنا پڑے گا.
تو خدا نیچے آیا, 10 کمانڈمنٹ میں سے 2 کمانڈمنٹ نیچے دی, لوگ گھبرا گئے, انہوں نے کہا آپ جائیے, ہم مانتے ہیں ہر چیز کو, اوپر جا کے آپ پہاڑ پہ جائیں, وہاں جا کے لیں. اگر 3,000 سال پہلے کاپی رائٹ ہوتا, جو آج ہے آپ میکڈونلڈ اسٹار بکس کہیں نہیں کھول سکتے بغیر ان کی اجازت کے, تو کرسچینٹی اور اسلام کبھی نہیں آتا اگر کاپی رائٹ اس وقت ہوتا. اچھا چلیں ہم رک جائیں, بس آپ کے 30 سیکنڈ ہو گئے پورے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اور میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, میں ایسا کرتا نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میرا پیشنس امتیاز بھائی کے پیشنس سے نا کافی کم ہے. اور جو جانتے ہیں مجھے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تک میں بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک بات کرنا مناسب رہے گا. لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ میرے سے زیادہ چلاک ہیں یا میرے سے زیادہ چرب کلام ہیں یا میرے سے زیادہ نالج رکھتے ہیں دین کے معاملے میں, تو میں آپ کو یقین نہیں, آپ میرے سے عمر میں بڑے ہوں, آپ کی عمر میرے بھائی آپ کی عمر اگر 450 سال بھی ہے نا, میں پھر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو نوجوان آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے نا, یہ ہر طرح کی گفتگو کرنا جانتا ہے. تو آپ نے میرے سوال کا اگر جواب نہیں دینا تو میں آپ کو دیکھیں پلیز میرے دوست بات سنیے گا, میرا سوال ہے آپ سے سادہ سا, کیونکہ مجھے اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ میں آپ سے بات کیا کروں, کس موضوع پر بات کروں, یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے. میں آپ سے صرف اتنا بول رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, آپ نے کہا, اور مجھے یہ جواب دیتے کیا آپ قرآن کو اللہ کا آخری سچا کلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں. اس کا جواب مجھے دیں. نہیں. ہاں تو میرا بھائی آپ کو مبارک ہو, بلکہ آپ کو غیر مبارک ہو, آپ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں. پڑھ رہے ہیں یار, امریکہ میں نفرت کی نظر دیکھ رہے ہیں. کس کو جوتے پڑھ رہے ہیں, کس کو نکال رہے ہیں یہاں سے یار, امریکہ میں. ہم کون آپ کون ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی. قادیانی بھی شامل ہیں. قادیانی مسلمان نہیں ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں یار, یہ کیسے کہتے ہو یار آپ, یار عجیب آدمی ہیں آپ یار. اچھا ایک منٹ, میں نا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسلام سے پہلے یہ محمدازم تھا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خلیفہ صاحب, ان کو شارٹ کٹ راستے پہ لے آتے ہیں. یوزر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ہم سٹیٹمنٹ رکھیں کہ وہ خود کہتا ہے, پہلی بات یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں جس وقت آپ کو گھر میں آپ کا ایک اسٹیٹس ہے, آپ کو کوئی جو ہے وہ ابا کہے گا, کوئی دادا کہے گا, کوئی نانا کہے گا, تو کیا آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں؟ اچھے الفاظ ہیں جی. تو ایک بندہ جب وہ خوشی سے کہتا ہے کہ جب بھائی مجھے دجال کہا جائے, مجھے کافر کہا جائے, مجھے کذاب, اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے. جب وہ خود اپنے آپ کو کافر کہتا ہے تو پھر آپ اس کو کیوں جو ہے وہ ایک سٹیٹس دینا چاہتے ہیں؟ چلو آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو, میں مان لیتا ہوں, بس کو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس حالت میں کہہ دیا. نہیں, میرے پاس, میں آپ کو پورا حوالہ پڑھ کے دیتا ہوں. جب مرزا غلام احمد قادیانی کی خوشی اس میں ہے, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ویری ویل فیل کرتے ہیں, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ایک سٹیٹس دے کہ نہیں جی وہ مسلمان, وہ خود کہیں بھائی مجھے کافر کہنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ہی کہہ رہا ہوں ان کو جینے دو نا, ابھی مسیح کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے, مسیح آئیں گے سنبھال لیں گے. 14 سال سے تو سنبھلا نہیں معاملہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں, بات مرزا صاحب کی ہو رہی ہے, آپ جو ہے کہتے ہیں جی ابھی مسیح صاحب آئیں گے. وہ بھائی چھوڑ دو, وہ جب آئیں گے وہ پھر آپ کو دیکھا جائے گا, کیا پتہ چلتا ہے اگلے 2026 میں جو ہے وہ آپ ہوتے ہیں یا پھر آپ کا اگلی جہان میں ٹکٹ کٹتا ہے. میں یہ صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی اس بات پہ خوش ہے, وہ ہی از ویری ہیپی کہ اسے جو ہے وہ کافر کہا جائے, تو آپ پھر کون ہوتے ہیں اسے مسلمان کا سٹیٹس دینے والے؟ میں نے تو دیواروں پہ لکھا دیکھا ہے, شیعوں کو بھی کافر کہتے ہو یار. اوہو, دیواریں چھوڑیں, مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے. شیعہ بھی کافر ہیں لوگ کہتے ہیں. میں اچھا, کسی شیعہ نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے؟ نہیں. کسی سنی نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے؟ نہیں. کسی دوسرے مسلک والے نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بھی نہیں کہتے, یہ کیوں کہیں گے؟ تو بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی مجھے کافر کہا جائے, میں اس سے خوش ہوتا ہوں. ارے وہ تو سڑانے کے لیے تنگ آ گیا ہوں میں سن کے آپ لوگوں کی باتیں, یہ بات ہوگی, کوئی اور ایسی بات تھوڑی ہے. بھائی دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ اب ماننے کو تیار نہیں ہیں. بھائی یہ بتائیے, آپ لوگوں میں سے سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ جی آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ بالکل. چلے یہ سورہ کہف شروع کر دے, تھوڑی سی مجھے پڑھ کے سنائیں. سورہ کہف پڑھ کے سنائیں مجھے تھوڑی سی. الف لام میم سے شروعات ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہے. اور بھائی میں سورہ کہف کا پوچھ رہا ہوں, کم از کم سورہ کہف پڑھ کے سنائیں مجھے. کیا پڑھ کے سناؤں؟ سورہ کہف.
नहीं आप मेरा ध्यान रखें, ठीक है ना, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ कुरान शरीफ। आप मुझसे पूछे ना, आप फलानी सूरत पढ़े, मैं वहां से शुरू करता हूँ। नहीं मैं तो इनमें से सबको सही मानता हूँ, तौरात को सही मानता हूँ, यहूदी सही है। अच्छा चले इनसे पूछ लेते हैं एक और छोटा क्वेश्चन, एक सिंपल। अब ये बताइए सर, यहूदियों की तरफ चले गए, कहता है यहूदी सही है, ये मुफ्ती साहब इनसे एक छोटा सा सवाल, आप सिर्फ इतना बता दें कि जो ईशा का वजू होता है उसमें कितनी रकात होती हैं? फिर वही बात आई है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको सही नहीं मानता। नहीं आपको पता है ना वजू में रकात होती हैं, पता है ना, ये तो पता, इतना तो पता होगा कि वजू में रकात होती हैं, पता है? वजू तो वजू है भाई, वजू में रकात होती है ना? आप इतनी गहराई में क्यों जा रहे हो यार? नहीं होती है, नहीं होती, कम से कम इतना तो बता दो भाई। ये तो वो इम्तिहान हो गया भाई, मेरी नमाज मेरे हिसाब से ना यार। अल्लाह अकबर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ वजू में रकात होती है ना? मैं ये कह रहा हूँ आपने तौरात पढ़ी, जो अगर आपने तौरात नहीं पढ़ी ना तो आप ये बोलते तौरात पढ़ लेते हैं भाई तौरात भी पढ़ लेंगे भाई, तौरात भी पढ़ लेंगे, तालमूद भी पढ़ लेंगे। डे 1 से शुरू होती है यार, आप उसके नशे में चले जाओगे मेरा भाई। अच्छा भाई इतना तो बता दें कि क्या वजू में देखें यार, इनको इतना भी नहीं पता। ये थोड़ी भाई आप पढ़ना पढ़ते आ जाते हैं। मेरी बात सुने यूसुफ साहब, एक मिनट, आप वैसे ही अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। एक बंदा कहता है मैं कुरान को आखिरी किताब नहीं मानता, तो हुआ गिवन हिम अथॉरिटी कि ये फैसला करे कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने पूछा ना कुरान खलीफा भाई, ये बंदा, इससे मेरी पहले बात हुई, ये खुद को यहूदी कहता है, ये खुद को यहूदी कहता है। मैंने इससे कल सवाल किया था, बताओ यहूदियत ओल्ड टेस्टामेंट में, बताओ तौरात में कहाँ यहूदियत है, बताओ जुडाइज्म ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ लिखा हुआ है। ये खुद को यहूदी कहता है, मुसलमानों को गलत कहता है, हजरत ईसा को नहीं मानता। इससे मेरा सवाल है, शो मी द जुडाइज्म इन ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल, ओपन इट राइट नाउ एंड शो इट टू अस। यार भाई जूस क्या बात कर रहे हो? आपसे सवाल किया था, भाई आप नाम अजमत भाई बहुत शुक्रिया, अजमत भाई बहुत शुक्रिया। एक मिनट वेट करें अजमत भाई, म्यूट कीजिएगा जी। तुम्हारे दोस्त, अच्छा मेरी बात सुनिए, इनका कत्ल करो। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी जहाँ मिले इनका कत्ल करो। यार क्या बात कर रहे हैं यार? यहूद और नसार लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि जहाँ मिले इनका कत्ल करो। जवाब दो ना भाई साहब को। यूसुफ भाई मैंने कल तौरात पढ़ी, कुरान में लिखा हुआ है ना यूसुफ भाई, मैंने कल तौरात खोली थी तो उसमें तो लिखा था दूध पीछे बच्चों को कत्ल करो, तो ये क्या सीन है? अरे भाई वो नहीं एक मिनट यार, ये बात नहीं करनी। मैं ना यूसुफ साहब आपको ना मुझसे सुन लो ना। नहीं आप माहौल खराब कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट का।